حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ ناظمین، خان ہین کا سوال یہ ہے کہ جو یہ مینسٹریول کپ ہوتا ہے، پیریڈ کے دوران یوز ہونے والا ایک پلاسٹک کا کپ ہوتا ہے، اس کے استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون اس کو استعمال کرتی ہے تو وہ اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس حصے کی پرت کے اوپر کبھی پسینہ یا گیلا کوئی ایسا احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ کپڑے پہ لگتا ہے تو اس میں 2-3 طریقے کے ان کو ڈاؤٹ ہوتے ہیں کہ وہ پسینہ ہو سکتا ہے یا پیشاب ہو سکتا ہے یا حیض کی رطوبت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر ان کا سوال یہ تھا کہ بار بار ایسی خاتون کپڑے بدلتی ہے شک و شبہ سے، جیسے بار بار واش روم جائے گی تو وہ دیکھے گی کہ شلوار پہ نشان وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو وہ شک شبہ کے اندر پھر وہ کپڑے بدلتی ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ وہ اس وہم و گمان سے بار بار بچ جائے کہ وہ ناپاک ہے یا نہیں، اور بار بار کپڑے بدلنے کی پریشانی سے بھی باز آ جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ناپاکی سے زیادہ وہم کا مسئلہ ہے جو آج کل نوجوانوں میں، مرد ہو یا عورت، سب سے زیادہ دل کے اندر گھر کرا ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف شیطان کی طرف سے وسوسے یا وہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک بات سمجھنا چاہیے کہ جب عورت حائضہ ہے اور وہ ناپاک ہے تو اس کو بار بار دوسرے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ وہ پیشاب ہے یا پسینہ ہے یا حیض ہے اور وہ کپڑوں پہ لگ گیا تو عورت جب فائنلی غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد دوسرے کپڑے پہنے گی تو وہ اسی ٹائم کپڑے بدل سکتی ہے۔ ان دنوں میں اگر وہ اس طریقے کے پیشاب والے یا گندے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بھی اس میں کوئی خرابی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک اس کے پیشاب ہونے کا اس کو یقین نہ ہو کہ یہ پیشاب ہے، پیشاب ہی ہے، تب تک وہ کپڑا جس کے اوپر یہ ناپاکی لگی ہے یا پھر یہ جس کے اوپر یہ ترل پدارتھ لگا ہے کہ وہ پاکی ہے یا ناپاکی ہے معلوم نہیں، تو یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور ٹوائلٹ ہے یا نہیں یہ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو کوئی پیشاب کی پریشانی ہے، کوئی اس کو قطرے آنے کی دقت ہے۔ اگر اس خاتون کو معلوم ہے کہ ایسا ہے کہ یہ پیشاب ہی ہے، اس کو یقین ہے، تو پھر وہ کپڑے جس کے اوپر یہ پیشاب لگا ہے یہ ناپاک ہو سکتے ہیں۔ اس میں پھر درہم کا معاملہ دیکھا جائے گا کہ لگنے کی مقدار کتنی ہے۔ اور اگر اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ پیشاب ہے یا نہیں اور اس کو پسینے جسم میں نکل رہے ہیں اور اس کو زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ پسینہ ہے، تو پھر وہ پسینہ ہی مانا جائے گا، اور ناپاک عورت کا پسینہ یا ناپاک شخص کا پسینہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ریڈ کلر کی سرخی بھی ہے، نشان کپڑے کے اوپر ہے کہ وہ ہلکا کپڑا پہنتی ہے تاکہ ریڈ کلر ہو تو تھوڑا الگ پتہ چل جائے، پھر تو واضح ہے کہ وہ حیض کے اندر مکس ہونے کے بعد خون میں کیسی بھی رطوبت ہو، چاہے پیشاب ہو یا پسینہ، اگر خون میں مکس ہو گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب رہا یہ کہ کپڑے بار بار بدلنے کے اس کو کیا کرنا چاہیے، تو کپڑے بدلنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک کوئی ایسا کوٹن کا موٹا کپڑا استعمال کرنا چاہیے، انڈر گارمنٹس کے اندر استعمال کرنا چاہیے، انڈر ویئر میں رکھ لینا چاہیے، کہ جس سے اگر کوئی شک شبے والا نشان وغیرہ ہو تو اس کو اوپر کا کپڑا بار بار بدلنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ ٹاول یا کوٹن کا کپڑا یا رومال جو ہے وہ استعمال کر لے اور اس کو جو ہے وہ بار بار نکال سکتی ہے۔ ویسے اسے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی عبادت وغیرہ تو اس کو کرنی نہیں ہے کہ وہ نکالے، لیکن اس سے باہر کے کپڑے محفوظ ہو جائیں گے۔ یعنی جس کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ یہ خون ہے یا پیشاب ہے، پسینہ ہے، اور وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ باہر کے کپڑے یعنی شلوار وغیرہ اس سے ناپاک نہ ہو، تو وہ اندر کی طرف جو ہے وہ کوئی کپڑا یا کوئی ایسی چیز موٹی رکھ لے کہ اگر اس میں کوئی پسینہ آئے یا کوئی رطوبت نکلے، چاہے وہ بلڈ کے طور پہ ہو یا پیشاب کے طور پہ ہو، تو وہ صرف اور صرف وہ کپڑا خراب ہو، بعد میں اس کپڑے کو دھویا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہ بعد میں دھو کر دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح سے وہ بار بار کپڑے بدلنے سے بچ جائے گی۔ لیکن شلوار ناپاک ہے اس کے بارے میں یقین ہونا چاہیے، اگر پیشاب ہے تو یقین ہونا چاہیے کہ وہ پیشاب ہی ہے، اگر یقین نہیں ہے تو پھر پسینہ ہے، پسینے کا غالب گمان ہے تو پھر وہ پسینہ ہے لیکن اس سے ناپاک نہیں ہوں گے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔